معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آسمان بھی خون کے آنسو روتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایسا ہی واقعہ بتانے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے آسمان آج تک خون کے آنسو محرم الحرام میں روتا آ رہا ہے۔ یعنی کہ ہم آج آپ کو حضرت امام حسن اور حسین کی شہادت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت امام حسن اور حسین اگر ہمارے خواب میں آ جائیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم آج کی اپنی اس ویڈیو میں کور کرنے جا رہے ہیں، مگر معزز خواتین و حضرات، معمول کے مطابق میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر کسی نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر لیٹسٹ نئی انفارمیٹیو ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ ملتی رہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آسمان سے خون برسا۔ لوگ کہتے ہیں ہم صبح اٹھے تو تمام برتن خون سے بھرے پائے۔ آسمان اس قدر تاریک ہوا کہ دن کو ستارے نظر آنے لگ گئے۔ ملک شام میں جو پتھر اٹھائے اس کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ 7 دن آسمان اس قدر تاریک ہوا کہ دیواریں شہاب کی رنگی چادریں معلوم ہوتی تھیں۔ ستاروں میں ہلچل نظر آتی، ایک ستارہ دوسرے ستارے سے ٹکراتا۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو پتھر اٹھایا اس کے نیچے تازہ خون پایا۔ آسمان سے خون برستا، کپڑے پھٹتے، مگر اس کا اثر نہ جانا تھا اور نہ ہی گیا۔ شام و کوفہ میں گھروں اور دیواروں پر خون ہی خون تھا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ تیز سرخی جو دیکھی جاتی تھی شہادت مبارکہ سے پہلے نہ تھی۔ 6 مہینے تک آسمان کے کنارے سرخ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی راہ میں اپنا سر قربان کر دیا، لیکن سر بالکل بھی جھکنے نہیں دیا۔ آج ہم بات کریں گے ان منحوس لوگوں کے بارے میں جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے خاندان والوں کو شہید کیا تھا۔ ان کی موت کیسے ہوئی، ان کا عبرتناک انجام کیسے ہوا اور کیسی عبرتناک موت ان کو نصیب ہوئی، یہ سب کچھ ہم آج کی اپنی اس ویڈیو میں کور کریں گے۔ کربلا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نواسہ رسول حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان پر ظلم و ستم کرنے والے یزید اور ان کے ساتھیوں کی موت کیسے واقع ہوئی، جس کی پیشانی پر اہل بیت کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ موجود ہے اور جس پر ہر زمانے میں اسلام ملامت کرتی آ رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لکھا جائے گا۔ یہ بد باطن سیاہ دل خاندان کی ذلت کا باعث تھا۔ نہایت موٹا اور بدنما، کثرت سے شعر و شاعری کرنے والا، بڑی عادتوں والا، فاسق، تاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب اور گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدماشوں کو بھی شرم آ جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن غزہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر برسنے لگیں گے۔ محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ حرام کاموں کو اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا تھا۔ مدینہ اور مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی۔ حضرت ابو داؤد سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کا پہلا بدلنے والا امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ 59 ہجری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، یا رب میں تم سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہوگا۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری باوقت کام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی۔ واقعہ کربلا کے کچھ دنوں بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے تڑپتا رہا۔ حمز میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ
پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش ٹھکرا دی کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کا خون موجود ہے میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسۂ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و عالم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے ہی یزید کی آنتیں سکڑ گئی تھیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چیخنے لگتا تھا۔ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی سے بھی چیختا تھا۔ آخر کار اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے تیسے یزید کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ یزید کی موت کے بارے میں ایک جگہ پر ہے کہ دنیا میں ناپائیدار کی حکومت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام عالی مقام اور آپ کے فقہا کے خون حق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندیاں چلائیں۔ وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بد نصیب یزید 3 سال 6 ماہ تخت حکومت پر شیطانیت یعنی شرارت و خباثت کر کے ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں اس دنیا سے چلا گیا۔ یزید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومیون نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں میں یزید کو بدمست کر لیا۔ اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے جو بغیرت اپنے نبی کے نواسے کا نہ ہو سکا وہ میرا کیسے وفادار ہوگا، خنجر کے پیدر پہ وار کر کے چیر پھاڑ کر کے اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ ڈھونڈتے ہوئے اس کے نوکر چاکر وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دبا دیا۔ یزید کی موت کی روایت ایک یہ بھی بتائی جاتی ہے۔ بلازری ایک شامی بوڑھے سے یزید کی موت کے سبب کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ ایک دن یزید نے اپنے بندروں کو وحشی خچر کی پشت پر بیٹھایا اور خود بھی ایسی حالت میں مست و مدہوش تھا۔ اس کے گھوڑے نے اسی کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا کہ اچانک زمین پر گرا، گردن ٹوٹ گئی اور پھر کھڑا نہیں ہو پایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا یزید حوری میں مستی کی حالت میں شکار کی غرض سے گھوڑے پر بیٹھا اور اس کے آگے وہ وحشی خچر دوڑتی رہی جس پر بندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے یزید نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، ایک پتھر پڑا اور وہ پڑتے ہی وہ گھوڑے سے گرا، گردن ٹوٹ گئی اور پھر وہ اٹھ نہیں سکا۔ واقعہ کربلا میں اور بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے نواسۂ رسول اور ان کے خاندان والوں کو اذیتیں پہنچائیں۔ مورخین لکھتے ہیں مختار نے 66 ہجری میں شہدائے کربلا کے قاتلوں کو چن چن کر ختم کر دیا جو عبرت ناک طریقے سے اپنے انجام کو پہنچے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل شمر کو عبد الرحمن نے ختم کیا، اس کا سر کاٹ کر مختار کے پاس روانہ کیا گیا۔ اس کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر مختار نے سجدہ شکر ادا کیا اور حکم دیا کہ اس ناپاک سر کو مسجد کے سامنے لٹکا دیا جائے تاکہ دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہو۔ بعد ازاں اس کے سر کو کھولتے ہوئے تیل میں جلا کر راکھ کیا گیا۔ یہ بدکار سارے واقعہ کربلا کا اہم مجرم تھا۔ اس طرح یہ بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ جن 10 اشرار نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے تن مبارک کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا تھا، ان ظالموں کو زمین پر لٹا کر لوہے کی میخوں سے زمین میں اوندا ٹھوک دیا گیا۔
اور کبھی گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کے جسموں کو روندا گیا، جس سے ان ظالموں کے جسم ریزہ ریزہ ہو گئے اور وہ اپنے دردناک انجام کو پہنچے۔ حکم بن عقیل ایک ماہر تیر انداز تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر برسایا تھا۔ جب اس بدبخت سے بدلہ لیا گیا تو اس پر بے شمار تیر برسائے گئے۔ اسی طرح ایک اور بدبخت نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک سے انگوٹھی نکالی تھی۔ انگوٹھی نکل نہیں رہی تھی تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی ہی کاٹ دی۔ مختار نے اس کی پوری انگلیاں کٹوا دیں، پھر اس کے بعد اس بدبخت کے پاؤں بھی کاٹے گئے۔ اسی طرح اس کے جسم کا سارا خون بہہ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح ابن مالک خلجی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اموال لوٹا تھا، جس کی گردن زیاد بن مالک نے ہجوم کے سامنے ایک ہی وار میں اڑا دی تھی۔ شمر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری مبارک کا اونٹ پکڑ کر کوفہ لایا تھا، پھر اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بطور شکرانہ گھر گھر تقسیم کروایا تھا۔ ابن زیاد کا قتل ابراہیم ابن استر کے ہاتھوں ہوا۔ ابن زیاد کا سر کاٹ کر اس کا جسم آگ میں جھونکا گیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں تنہا رہ گئے تھے تو جسم مبارک زخموں سے چور چور تھا۔ اس وقت سنان بن انس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پر نیزے سے وار کیا تھا، جس سے آپ زمین پر گر گئے تھے۔ اس کے پکڑے جانے کے بعد مختار نے حکم دیا کہ پہلے اس کی انگلیوں کو کاٹا جائے، پھر تیل میں ڈال کر اس کو جلا دیا جائے۔ عمر بن معاذ کا کردار کربلا میں سب سے اہم تھا۔ مختار کی پولیس کے افسر ابو عمر نے اسے قتل کیا اور اس کا سر مختار کے سامنے پیش کیا۔ معزز خواتین و حضرات، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی اور حضرت امام حسن و حسین کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت علی اور حضرت امام حسن و حسین کو خواب میں دیکھتا ہے اور وہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ چوتھے خلیفہ حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ ہیں۔ اگر کوئی شخص حضرت علی کو خواب میں خوش طبیعت اور ہنستے ہوئے دیکھے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ وہ کرامت اور شجاعت اور سرداری حاصل کرے گا، اور جس شہر میں دیکھے گا وہ شہر عدل و انصاف سے متصف ہوگا، لیکن گاہے بگاہے ان کے درمیان ناراخ جدل اور جھگڑا ہوتا رہے گا۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھنا۔ اگر کوئی شخص حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ خیر اور راحت حاصل کرے گا اور آخر کار شہداء کا درجہ حاصل کرے گا۔